مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ تھے جنہوں نے اپنے زمانہ کے نبی سے عہد و پیمان کیے اور ان پر قائم رہے، لوگوں میں عدل و انصاف کیا کرتے تھے۔ مروی ہے کہ حضرت یسع بہت بوڑھے ہو گئے تو ارادہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں ہی اپنا خلیفہ مقرر کر دوں اور دیکھ لوں کہ وہ کیسے عمل کرتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ 3 باتیں جو شخص منظور کرے میں اسے خلافت سونپتا ہوں۔ نمبر 1، دن بھر روزے سے رہے۔ نمبر 2، رات بھر قیام کرے۔ نمبر 3، کبھی بھی غصہ نہ ہو۔ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ ایک شخص جسے لوگ بہت ہلکے درجے کا سمجھتے تھے کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضور میں اس شرط کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے پوچھا، کیا تو دنوں کو روزے سے رہے گا، راتوں کو تہجد پڑھتا رہے گا اور کسی پر غصہ نہ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ حضرت یسع علیہ السلام نے فرمایا، اچھا اب کل صحیح۔ دوسرے روز بھی آپ نے اسی طرح مجلس عام میں سوال کیا، لیکن اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ چنانچہ انہی کو خلیفہ بنا دیا گیا۔ اب شیطان نے چھوٹے چھوٹے شیاطین کو اس بزرگ کو بہکانے کے لیے بھیجنا شروع کر دیا، مگر کسی کی کچھ نہ چلی۔ ابلیس خود چلا آیا۔ دوپہر کو قیلولے کے لیے آپ لیٹے ہی تھے کہ خبیث نے کنڈیاں پیٹنا شروع کر دیں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ تو کون ہے؟ اس نے کہنا شروع کیا کہ میں ایک مظلوم ہوں، فریادی ہوں، میری قوم مجھے ستا رہی ہے، میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اب جو لمبا قصہ سنانا شروع کیا تو کسی طرح ختم ہی نہیں کرتا تھا۔ نیند کا سارا وقت اس میں چلا گیا اور حضرت ذوالکفل دن رات میں بس اسی وقت ذرا سی دیر کے لیے سوتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اچھا شام کو آنا، میں تمہارے ساتھ انصاف کروں گا۔ شام کو جب آپ فیصلہ کرنے لگے تو ہر طرف اسے دیکھتے ہیں، لیکن اس کا کہیں پتہ نہیں، یہاں تک خود جا کر ادھر ادھر بھی تلاش کیا مگر اسے نہ پایا۔ دوسری صبح کو بھی وہ نہ آیا۔ پھر جہاں آپ دوپہر کو 2 گھڑی آرام کرنے کے لیے ارادے سے لیٹے تو یہ خبیث آ گیا اور دروازہ ٹھونکنے لگا۔ آپ نے کھلوا دیا۔ فرمانے لگے، میں نے تم سے شام کو آنے کو کہا تھا، میں منتظر رہا لیکن تم نہ آئے۔ وہ کہنے لگا، حضرت کیا بتاؤں، جب میں نے آپ کی طرف آنے کا ارادہ کیا تو کہنے لگے تم نہ جاؤ، ہم تمہارا حق ادا کر دیتے ہیں۔ میں رک گیا۔ پھر انہوں نے یعنی میری قوم والوں نے انکار کر دیا۔ پھر لمبے چوڑے واقعات بیان کرنا شروع کر دیے اور آج کی نیند بھی کھوئی، اور اب شام کو پھر انتظار کیا لیکن اسے نہ آنا تھا نہ آیا۔ تیسرے دن آپ نے آدمی مقرر کیا کہ دیکھو کوئی آدمی دروازے پر نہ آن پائے، مارے نیند کے میری حالت غیر ہو رہی ہے۔ آپ ابھی لیٹے ہی تھے کہ وہ مردود پھر آ گیا۔ چوکیدار نے اسے روکا، یہ ایک طاق میں سے اندر گھس گیا اور اندر سے دروازہ کھٹکھٹانا شروع کیا۔ آپ نے اٹھ کر پہرے دار سے کہا کہ میں نے تمہیں ہدایت کر دی تھی، پھر بھی دروازے پر آنے سے نہیں روکا؟ اس نے کہا، نہیں، میری طرف سے کوئی نہیں آیا۔ اب جو غور سے آپ نے دیکھا تو دروازے کو بند پایا۔ اس شخص کو اندر موجود پایا، آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ اس وقت شیطان نے کہا، اے اللہ کے ولی، میں تجھ سے ہارا، نہ تو نے رات کا قیام ترک کیا
نہ تو اس نوکر پر ایسے موقع پر غصے ہوا۔ پس ناظرین، خدا نے ان کا نام ذوالکفل رکھا ہے اس لیے کہ جن باتوں کی انہوں نے کفالت لی تھی انہیں پورا کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 صفحہ 392۔